غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد میں امریکہ کی عدم شرکت اور اس کے اسرائیل سے تعلقات کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ آج کی بگ نیوز: کئی ہفتوں سے امریکہ صدر جو بائیڈن اور ان کی حکومت کے سینئر عہدیداروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ غزہ میں اسرائیل کی لڑائی کے انداز کی وجہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل اور دیگر دنیا تک اپنی ناراضگی پہنچانے کے لیے سخت زبان کا استعمال کیا۔ سیکورٹی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے حالیہ قرارداد کا پیش ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ صدر بائیڈن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف سخت الفاظ کے ساتھ مذمت کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے غزہ میں جاری جنگ سے متعلق ایک سفارتی تحفظ ختم کر دیا گیا، جو ایک اہم قدم ہے۔ یہ عمل اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو اور وائٹ ہاؤس کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو نہ کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اس قدم نے جنگ اور 7 اکتوبر کو حماس کی قید میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ صدر بائیڈن اور امریکن حکام نے شاید اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کو احسان فرموشی کے طور پر لیا۔ صدر بائیڈن کو اسرائیل سے بہت لگاؤ ہے اور وہ خود کو صہیونی کہتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد اسرائیلی عوام کو نہ صرف جذباتی مدد دی بلکہ حکومت کو عسکری اور سفارتی طور پر بھی معاونت حاصل کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم اپنے ملک کے یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کی تباہی چاہتے ہیں، لیکن امریکہ صدر بائیڈن چاہتے ہیں کہ اسرائیلی یہ کام درست طریقے سے کرے۔ جنگ کے ابتدائی تباہ کن ہفتوں میں صدر بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اسرائیل غصے میں اندھا نہ ہو اور 7 اکتوبر کے حملے پر ویسا رد عمل نہ دے جیسا رد عمل امریکہ نے 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد دیا تھا۔ امریکہ صدر نے اسرائیل کا دورہ کیا، انہوں نے حماس کے حملوں سے متاثرہ ہونے والے خاندانوں کو دلاسا دیا اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وہ اپنے اس دور کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے بھی ملے، جن کے ساتھ ان کے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رہے۔ صدر بائیڈن اور ان کے وزیر خارجہ اینتھونی 7 اکتوبر سے اب تک 6 مرتبہ اسرائیل جا چکے ہیں اور کئی بار اسرائیل کو بتا چکے ہیں کہ وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی پاسداری کرے۔ جنگ کے آغاز میں جب پہلی امریکن تنبیہ کی تیاری کی جا رہی تھی، وزیر اعظم نتن یاہو نے اسرائیلی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سخت انتقام لیں گے۔ غزہ کی تباہی، فلسطین شہریوں پر منڈلاتی قحط اور جنوبی غزہ میں رفح کے علاقے میں بہت سی اور اموات کے خدشات کی وجہ سے لگتا ہے کہ صدر بائیڈن کے لیے اپنی تجاویز کو مسترد ہونے کے لیے یہ کافی تھا۔ اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جنگی قوانین کا احترام کرتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے کہ اس نے انسانی بنیادوں پر غزہ کے لوگوں کے لیے پہنچائی جانے والی امداد کو بند کر دیا۔ لیکن شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اسرائیل سچ نہیں بتا رہا۔ وہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور ان سے کچھ ہی میلوں کی دوری پر اسرائیل اور مصر میں خوراک کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ امریکہ اور باقی دنیا اقوام متحدہ اور امدادی ایجنسیوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے شواہد کو دیکھ سکتی ہے، جن میں کہا جا رہا ہے کہ غزہ قحط کے دہانے پر ہے۔ امریکہ فوج فضا سے طیاروں کے ذریعے غزہ میں امداد گرا رہی ہے اور بحر قیانوس کے اس پار ایک عارضی ڈاک قائم کی تاکہ بحری راستے سے غزہ تک رسد ممکن بنائی جا سکے، جبکہ اسرائیل اشدود کی بندرگاہ کے ذریعے صرف تھوڑی مقدار میں ہی رسد کی اجازت دیتا ہے۔ اشدود ایک جدید کنٹینر ٹرمینل ہے جو غزہ کے شمال میں صرف آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔